زندگی کی بحالی کے لیے یسوع مسیح آج سے تقریباً 2000 سال پہلے صلیب پر لٹکے ہوئے کچھ کہہ رہے ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ فرما رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے سکھایا زمین پر رہتے ہوئے، اور جو کچھ خدا کرنا چاہتا تھا اس کی عکاسی کرتا ہے۔ جو پہلی بات، پہلا فرمان جس کو ہم پہلا کلمہ کہتے ہیں یسوع مسیح نے صلیب پر فرمایا، وہ اس طرح سے ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، لوکا طبیب کا انجیلی بیان ہے، اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت، اور اس کی پہلے حصے میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع نے اپنے باپ سے معافی کی درخواست کی۔ ایک دم سے اس طرح سے لگتا ہے کہ یہ معافی کی درخواست جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت یسوع کو صلیب پر پہنچانے کا، لٹکانے کا سبب بنے ہیں، کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی معافی کی پکار کے اندر، درخواست کے اندر جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ سے کی ہے، ساری کائنات کے اندر معافی کی درخواست بھی شامل ہے، کیونکہ ہم جب اس زمین پر رہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے، اور آج بھی بہت ساری دنیا نہیں جانتی کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور بے شک ہم جب زمین پر پیدا ہوئے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں گناہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آدم کی نسل ہیں، اور جب آدم نے عدن میں گناہ کیا تھا ہم بھی آدم کے ساتھ تب گناہ گار ہوئے تھے، کیونکہ یہ نسل انسانی جس طرح سے آگے چلتی ہے، جس طرح سے طریقہ ہے، اس کی وجہ سے گناہ ہر انسان کو جو زمین پر پیدا ہوتا ہے اور آدم کی نسل سے ہے وراثت میں مل جاتا ہے، سرشت گناہ گار ہے۔ ابیلٹی گناہ کرنے کی بلٹ ان ہے، لے کر اس زمین پر اترے ہیں۔ ان سب کے لیے یسوع مسیح نے یہ درخواست کی کہ انہیں معاف کیا جائے۔ اب معافی یسوع مسیح نے درخواست کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھا رہوں کچھ نہ کروں تو معافی مل جائے گی۔ اس کے لیے اگلے کلمے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس ڈاکو نے معافی حاصل کی ہے۔ آئیے دوسرے کلمے پر موو کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ دو ڈاکو بھی مصلوب ہوئے تھے، ایک دائنے تھا ایک بائیں تھا، اور ایک ڈاکو یسوع کو لعن طعن کرنے لگا، لیکن دوسرے ڈاکو نے اس کو جھڑکا اور اس کو یہ کہا کہ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پاتے ہیں، لیکن اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں کیا ہے۔ اور پھر اس ڈاکو نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، لیکن یسوع مسیح نے اس کو جو کہا وہ اس طرح سے ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 23واں باب اور اس کی 42ویں اور 43ویں دو آیات ہیں۔ 43ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب یہ کیسے، اس نے کیسے یہ معافی حاصل کی؟ اس دوسرے کلمے کو نجات کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس نے کیسے نجات حاصل کر لی؟ اس نے اس طرح سے اس معافی کو، اس نجات کو حاصل کیا کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ یسوع مسیح جب معافی کی بات کر رہے ہیں تو یہ معافی مجھے مل سکتی ہے، اور پھر اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ یہ معافی کیسے مل سکتی ہے۔ اب یہ ساری جو اس کو سمجھ ملی ہے، یہ صلیب کے اوپر یسوع کے لٹکے ہونے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ اس نے دوسرے ڈاکو کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جو کچھ اس نے یسوع کے ایکشن اور ریاکشن دیکھے ہیں، اس کے بعد اسے سمجھ آئی ہے، اور اسے سمجھ کے آئی ہے، اس نے یسوع کو پہچانا ہے، اس نے یسوع کو جانا ہے کہ یہ فرق شخصیت ہے، یہ میری اور اس ڈاکو کی طرح جو میرا ساتھی ہی ہے، گناہگار شخص نہیں ہے۔
اس نے ہماری طرح کچھ ایسا نہیں کیا کہ اسے سلیب چڑھایا جائے۔ ہم نے تو اس معاشرے کے اندر بہت کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سلیب چڑھانا چاہیے، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے اس بات کو جانا، اس نے یسوع کی ذات کو پہچانا، پھر اس نے یہ بھی جانا کہ یہ شخص جو ہے یہ بادشاہ ہے، یہ مالک ہے۔ اس نے اسے خداوند بھی کہا۔ اس نے جانا کہ یہ میرے لیے کچھ کر سکتا ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ مالک ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ قوت ہے کہ صلیب پر لٹکے ہوئے بیجا گناہوں کی سزا اٹھاتے ہوئے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پھر بھی ان لوگوں کی معافی کے لیے اپنے باپ سے بات کر رہا ہے، تو کچھ تو فرق ہے۔ جب معافی دے دی گئی ہے تو ملتی اس کو ہی ہے جو پہچان جاتا ہے، جو جان جاتا ہے کہ یسوع مسیح کے ذریعے یہ معافی مجھے مل سکتی ہے، یعنی جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ تو یہ ڈاکو اس پر ایمان لے آیا اور اس نے یسوع سے درخواست کر دی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، اور یسوع نے اس کی اس درخواست کا فوری جواب دیا۔ اور جو بھی مسیح پر ایمان لاتا ہے، جو بھی جان جاتا ہے کہ میں گناہوں میں مر رہا ہوں اور یسوع مسیح مجھے چھڑا سکتا ہے، یسوع مسیح مجھے زندگی میں واپس لا سکتا ہے، یسوع مسیح مجھے ابدیت میں لے جا سکتا ہے، وہ شخص نجات کا تجربہ کرتا ہے۔ اور یسوع کی طرف سے بالکل واضح ہے، جو اس پر ایمان لائے گا، گناہوں سے چھٹے گا، وہ اس کے ساتھ اسی دن، اسی لمحہ فردوس میں ہوگا۔ اور پھر ہم بائبل مقدس میں آگے دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آگے دیکھیں میرے بھائی، میری بہن، بچوں، آپ اس بات کو سمجھیے، اگر آپ یسوع کو نہیں جانتے اور آپ مسیحی گھر کے اندر بھی پیدا ہوئے ہیں تو یہ کمزوری آپ کی ہے۔ اپنے یسوع کو جانیے، بائبل مقدس کو پڑھیے، غور کیجئے، دھیان دیجئے، اور پھر جانیے کہ یہ زندگی اس زمین پر تھوڑے عرصے کی ہے اور ہمیں واپس ابدی زندگی میں جانا ہے، اور یسوع مسیح کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ دنیا بہت کچھ پیش کر رہی ہے، لیکن امثال کی کتاب میں ہمیں 2 جگہ پر بتایا گیا ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ اب چناؤ آپ کا اپنا ہے۔ چناؤ کس کا ہے؟ آپ کا اپنا ذاتی ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ جو تیسرا کلمہ یسوع نے صلیب پر لٹکے ہوئے فرمایا ہے وہ محبت کا کلمہ ہے۔ یوحنا کی انجیل اور 19واں باب اور 26ویں 27ویں آیت کے اندر یہ کلمہ موجود ہے۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، کیا عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ اب بہت سارے لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ یسوع نے اپنی ماں کو عورت کہا، تو اس کے لیے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس معاشرے کے اندر کچھ ایسی ٹرمز ہوتی ہیں جو اس معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں، اور یسوع جس دور میں موجود تھے وہاں پر عورت کا یا عورت کہنا یا عورت کی یہ جو ٹرم ہے یہ ایک باعزت ٹرم ہے۔ اس کا مطلب ہے معزز ہے، جس کو کہا جا رہا ہے وہ خاتون ریسپیکٹیبل ہے، اور اپنی ماں سے زیادہ ریسپیکٹیبل کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہر شخص خود اس بات کا جواب دے سکتا ہے۔ اب یسوع مسیح کیونکہ صلیب پر ہے اور یسوع مسیح مقدسہ مریم کے پہلوٹے بیٹے تھے، اب انہیں پتا ہے کہ میں تو اس زمین پر نہیں ہوں گا، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس شاگرد سے جس سے وہ محبت رکھتے تھے اپنی ماں کی زندگی کے باقی حصے کی ذمہ داریاں پوری کرنے کا فرمان جاری کیا۔ اور اگلی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ شاگرد اسی دن سے یسوع کی ماں کو جو اب اس کی ماں تھی اپنے گھر لے گیا۔ ماں باپ کی طرف جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو محبت ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔ آپ اور زیادہ ان کلام کی باتوں پر سرچ کر سکتے ہیں۔
یہ جو پہلے 3 کلمات ہیں جو یسوع مسیح نے صلیب پر کہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے اس زمین پر عمل میں لانے کے لیے ہیں، پریکٹس کرنے کے لیے ہیں۔ یعنی ہمیں معافی لینی ہے، ہمیں نجات پانی ہے، ہمیں دوسرے انسانوں سے محبت رکھنی ہے، اور یہ بات گھر سے شروع ہوتی ہے، اور ان کو بھی مسیح کے پاس لے کر آنا ہے تاکہ وہ بھی یسوع مسیح کو جانیں اور قبول کریں، اپنی زندگی کا مالک بنائیں، اس کے خون سے دھلیں اور ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں۔ ہمیں کلام مقدس کے اندر یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں اندریاس کا ذکر ملتا ہے، جس نے جب یسوع کو دیکھا، یوحنا کی بات سنی کہ یہ وہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے چلا گیا، اور پھر اس نے سب سے پہلے جا کر اپنے بھائی پطرس کو بتایا کہ ہمیں مسیحا مل گیا ہے۔ لیکن جو اگلے 4 کلمات ہیں جو یسوع نے صلیب پر کہے، ان کا تعلق 100% یسوع نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ ہے۔ میں اور آپ اس سب کو ڈپلیکیٹ نہیں کر سکتے۔ سو ان اگلے 4 کلمات پر میں اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا۔ خدا آپ سب کو کثرت سے برکت۔